حساب اگر جج سے مانگو تو توہین عدالت، اگر مولوی سے مانگو تو کافر، اور اگر جرنیل سے مانگو تو غدار۔ پاکستان میں غدار اور باغی کے القابات سے پکارے جانے والے پختونوں کی تاریخ میں ایک متنازع شخصیت، ایک علیحدہ خود مختار پشتون ریاست کے قیام کا نظریہ لیے پشتون سیاست کے علمبردار، تحریک آزادی کے عظیم مجاہد، انصاف اور مساوات کو فروغ دینے والا، خواتین کو شعور اور تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانے کا درس دینے والا، غنی خان اور عبدالولی جیسی عظیم شخصیات کے عظیم والد، پشتون قبائل کے تشدد پسندی کے روایتی نظام کو چیلنج کرنے والا، پشتونوں کی تاریخ، شناخت اور ثقافت سے پوری دنیا کو روشناس کرانے والا، امن اور انصاف کے لیے برطانوی غلامی اور جاہلیت کے خلاف جد و جہد کرنے والا، پشتونوں کی حق کی خود ارادیت کے لیے عدم تشدد کے ہتھیار سے لڑنے والا، امن، عدم تشدد اور سماجی انصاف کے چیمپئن، دی فرنٹیئر گاندھی، فخر پختون، فخر افغان، خان عبدالغفار خان۔ یہ داستان ہے باچا خان کی، اپنی زندگی کا 1/3 حصہ جیلوں میں گزارنے والے ایک ایسے باغی کی جو کہ اپنی شادی کے موقع پر بھی گرفتار ہو کر جیل کے مہمان بنے اور 97 سال کی عمر میں اپنی وفات کے موقع پر بھی ہاؤس اریسٹ تھے۔ پاکستان میں سب سے پہلے غداری کے تمغے سے نوازے جانے والا باچا خان، اسفند یار ولی کے دادا نے پاکستان کی سرزمین میں دفن ہونا کیوں نہیں پسند کیا؟ پاکستان کی اکثریت اس نظریاتی لیڈر کو ہندوستان کا ایجنٹ، افغان شہری یا غدار وطن کے القابات سے کیوں پکارتے ہیں؟ بہت سے حقائق پر بات کروں گی، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ خان عبدالغفار خان، باچا خان اور کبھی بادشاہ خان، پاکستان اور افغانستان کے پشتون برادری کے ایک ممتاز سیاسی اور سماجی رہنما تھے۔ 6 فروری 1890 کو پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ کے گاؤں اتمانزئی میں ایک ممتاز پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ باچا خان کے والد بہرام خان ایک ممتاز پشتون قبائلی رہنما تھے جنہوں نے مقامی کونسل کے رکن کے طور پر خدمات انجام دی۔ باچا خان کے 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ انہوں نے 1912 میں ایک قریبی گاؤں کی ایک خاتون سے شادی کی۔ ان کے 3 بیٹے عبدالولی خان، عبدالغنی خان اور عبدالعلی خان اور 2 بیٹیاں مہرتاج اور سردارو پیدا ہوئے۔ ان کی بیگم کا انتقال 1943 میں ہوا اور پھر باچا خان نے دوسری شادی سعیدہ بیگم سے کی جن سے ان کا ایک بیٹا عبدالباقی خان پیدا ہوا۔ باچا خان کے بیٹے اور بیٹیاں بھی سیاست اور سماجی بہبود میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ان کے بیٹے عبدالولی خان ایک ممتاز سیاستدان تھے جنہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما کے طور پر خدمات انجام دی جس کی بنیاد باچا خان نے رکھی تھی۔ عبدالغنی خان ایک مشہور فلسفی، شاعر اور ادیب تھے جنہوں نے پشتون قوم پرست تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مہرتاج اور سردارو سیاست اور سماجی بہبود میں بھی سرگرم تھیں۔ اگر ان کی ابتدائی زندگی اور پس منظر کی بات کی جائے تو باچا خان اور ان کے بڑے بھائی خان عبدالجبار خان، جن کو ڈاکٹر خان صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، دونوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ایڈورڈز مشن اسکول پشاور سے حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے بڑے بھائی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، جبکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے باچا خان نے گریجویشن مکمل کی۔ اس کے بعد انہیں بھی اپنے والد کی طرف سے لندن جانے کی اجازت مل گئی، لیکن ان کی والدہ نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی اور اجازت نہیں دی۔ تاہم یہ اپنے والد کی زمینوں پر کام کرنے لگے اور اپنے ملک میں ہی ٹھہر گئے۔ 20 سال کی عمر میں باچا خان نے اپنے آبائی شہر اتمانزئی میں ایک مدرسہ کھولا۔ 1915 تک برطانوی نو آبادیاتی حکام نے خان صاحب کے مدرسے کو بند کر دیا کیونکہ وہ ان کی سرگرمیوں کو اپنی اتھارٹی کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ پشتون سیاست کے سب سے بڑے لیڈر باچا خان کچھ عرصہ انگریز فوج کا حصہ بھی رہے، لیکن ایک برطانوی آفیسر کے پٹھانوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور نسل پرستی کی وجہ سے فوج کی نوکری چھوڑ دی۔ برطانوی حکومت کے خلاف ہندوستانی بغاوتوں کی بار بار ناکامی کے بعد خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ سماجی سرگرمی اور اصطلاحات پشتون نسل کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ 1921 سے 1929
کے بیچ میں خان عبدالغفار خان نے پختون قوم کی اخلاقی تربیت اور ان کی انقلابی سوچ کو بیدار کرنے اور اصلاح کے لیے بہت سی انجمن تشکیل دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک ماہانہ میگزین دی پختون کی بنیاد بھی رکھی، جس پر حکومت کی جانب سے پابندی کے باوجود سماجی مسائل، اخلاقی تربیت، حفظان صحت اور اسلامی قانون پر مضامین شائع ہوتے رہے۔ کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ پشتونوں کو غربت، ناخواندگی اور سیاسی پسماندگی سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، انہوں نے اپنی سماجی اور سیاسی سرگرمیوں کے ذریعے ان مسائل سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باچا خان صرف ایک سیاسی رہنما نہیں تھے، بلکہ ایک سماجی مسلح بھی تھے۔ پاکستان اور افغانستان کے بہت سے علاقوں میں اسکولوں، ہسپتالوں اور دیگر سماجی اداروں کا ایک نیٹ ورک قائم کیا، جس نے ہزاروں لوگوں کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کی۔ باچا خان نے پختونوں کو نہ صرف تعلیم و تربیت دی بلکہ انہیں زندگی گزارنے کے طریقے بھی سکھائے۔ پختون معاشرے میں غیر اسلامی رسوم و رواج کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ تعلیم، علم اور شعور کی کمی کی وجہ سے مذہبی تعلیم نے پختون معاشرے میں برے رسوم و رواج کو جنم دیا، اور اس حوالے سے باچا خان کے بیٹے عبدالغنی خان نے اپنی فلسفیانہ شاعری کے ذریعے کھل کے اس کا اظہار کیا۔ باچا خان نے اپنے مشاہدے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پختون معاشرے کی بحالی کے لیے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے، ورنہ پختون قوم اپنی شناخت کھو بیٹھے گی، یہ پختون قوم تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور تقاریر کے ذریعے ہمیشہ پشتون قوم کو عدم تشدد کا درس دیا کہ عدم تشدد کے ذریعے ہی آپ اپنے مقاصد اور عزائم حاصل کر سکتے ہیں۔ پشتون قبائل کے روایتی نظام اور تشدد پسندی کے نظام کو انہوں نے چیلنج کیا۔ باچا خان خاص طور پر خواتین کے حقوق اور ان کی تعلیم و تربیت پر بہت زور دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے کسی بھی قوم کے مہذب ہونے کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھیے کہ اس قوم کا اپنی خواتین کے ساتھ رویہ اور سلوک کیسا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایک قوم صرف اس وقت تک ترقی کر سکتی ہے جب اس کی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ گاڑی کے چار پہیوں کی طرح کام کریں۔ انہوں نے خواتین کو تلقین کی کہ پشتون کمیونٹی کی ترقی کے لیے خواتین بھرپور حصہ لیں۔ اپنی ترقی پسند سوچ رکھتے ہوئے انہیں بہت زیادہ مخالفت اور ذاتی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ باچا خان نے اپنے ساتھی پشتونوں کو منظم کرنے اور ان کے شعور کو بڑھانے کے لیے انتھک محنت کی۔ 1915 اور 1918 کے درمیان اس نے خیبر پختونخوا کے اضلاع کے تمام حصوں میں 500 سے زیادہ گاؤں کا دورہ کیا، اور اسی سرگرمی کے دوران انہیں باچا خان یعنی سرداروں کا بادشاہ کے نام سے یہ مشہور ہوئے۔ تاہم انہوں نے اپنی ساری زندگی پشتون عوام کے سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کے لیے لڑنے کے لیے وقف کر دی۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا کام جو تم نہیں کر سکتے اور کوئی اور کر سکتا ہے تو تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، نہ کہ اس کی مخالفت، اور یہ کہ ناکام ہونے کا غم انہیں لاحق ہوتا ہے جو اپنے غرض کے لیے کام کرتے ہیں۔ جو لوگ خدا کی راہ میں نکلتے ہیں اور خدا کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ناکامی کا غم نہیں ہوتا۔ ہم خدائی خدمتگار ہیں، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی خدمت خدا کی مخلوق کی خدمت۔ 1910 میں باچا خان سیاست کی غرض سے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے، جو اس وقت برطانوی نوآبادیاتی حکمرانی کے خلاف اور ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑ رہی تھی۔ باچا خان مہاتما گاندھی کے قریبی ساتھی بن گئے اور عدم تشدد کے خلاف مزاحمت کے خیال کو فروغ دینے کے لیے ان کے ساتھ مل کر کام کیا۔ عمر میں باچا خان گاندھی سے 21 سال چھوٹے تھے اور قائد اعظم سے 14 سال۔ باچا خان نے مشاہدہ کیا کہ اس خطے میں آزادی کی 2 تحریکیں چل رہی تھیں، ایک پرتشدد اور دوسری عدم تشدد۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پرتشدد تحریک نفرت اور مزید تشدد کی تبلیغ کرتی ہے، جبکہ عدم تشدد کی تحریک محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہے، جس میں پٹھانوں کے لیے ایک نئی زندگی کی بات کی جاتی ہے اور فن، ثقافت اور شاعری کے ذریعے مجموعی طور پر ایک عظیم انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ 1920 کی دہائی میں باچا خان نے خلافت عثمانیہ کی حمایت کرتے ہوئے اور ہندوستان میں مسلم مفادات کی وکالت کرتے ہوئے تحریک خلافت میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. انہوں نے مہاتما گاندھی کے ساتھ اتحاد کیا اور عدم تعاون کی تحریک میں ایک اہم شخصیت بن کر ابھرے. لوگوں پر زور دیا کہ وہ عدم تشدد کی سول نافرمانی کے ذریعے برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت کریں. بالآخر 1929 نومبر میں باچا خان نے خدائی خدمت گار تحریک کی بنیاد رکھی. ان کا سرخ رنگ کا علامتی لباس ہوا کرتا تھا جو کہ آپ کو آج بھی عوامی نیشنل پارٹی کے اراکین پہنتے ہوئے نظر آئیں گے. خدائی خدمت گار تحریک کا عزم، مقصد اور ایجنڈا دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آخرکار عدم تشدد کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے ایک تربیت یافتہ فوج تیار ہوئی جس میں 1 لاکھ سے زائد اراکین کی بھرتیاں ہوئی. خدائی خدمت گار تحریک کے ذریعے انہوں نے برطانوی نوآبادیاتی حکومت کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھی. اس وجہ سے انہیں برطانوی نوآبادیاتی حکومت اور بعد میں مختلف پاکستانی حکومتوں کی وجہ سے قید اور جیل کا سامنا بھی کرنا پڑا. باچا خان کا ماننا تھا کہ پشتون ایک الگ شناخت اور ثقافت رکھتے ہیں، وہ اپنی آزاد ریاست کے مستحق ہیں. تاہم پشتونستان بنانے کی ان کی کوششوں کو پاکستانی اور افغان دونوں حکومتوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. 1930 کی دہائی میں باچا خان کی تحریک انڈین نیشنل کانگریس میں ضم ہو گئی اور وہ کانگریس کے ایک ممتاز رہنما بن گئے. کانگریس کے ساتھ نظریاتی اختلافات کے باوجود باچا خان پشتونوں کی حق خود ارادیت کے لیے اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے. 1930 میں باچا خان نے عوامی مظاہروں، بھوک ہڑتال اور دھرنوں کے ذریعے سول نافرمانی کی مہم شروع کی جس کا انگریزوں نے شدید جبر کے ساتھ جواب دیا. 1930 کے قصہ خوانی بازار کے قتل عام کی مثال آپ کے سامنے ہے. 23 اپریل 1930 کو باچا خان پشاور میں اپنے خدائی خدمت گاروں کے ساتھ ایک احتجاج کے لیے جمع تھے. برٹش حکومت نے فوجیوں کو غیر مسلح ہجوم پر مشین گنوں سے فائرنگ کرنے کا حکم دیا جس سے ایک اندازے کے مطابق 200 سے 250 افراد ہلاک ہوئے تھے اور ساتھ ہی باچا خان کو احتجاج کے دوران گرفتار کر لیا گیا. مطلب یہ کہ نوآبادیاتی حکومت نے خدائی خدمت گار کی کامیابی اور مقبولیت کے بعد ان کے خلاف مکمل کریک ڈاؤن شروع کر دیا. 1937 میں ریاستی انتخابات ہوئے جس میں کل 50 سیٹیں تھیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے حصے میں 1 سیٹ بھی نہیں آئی. صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی کے بعد باچا خان کے بڑے بھائی خان عبدالجبار خان یعنی ڈاکٹر خان صاحب کو سرحد کا وزیر اعلیٰ بنایا گیا. 1945 سے 1946 کے الیکشن میں بھی دوبارہ خان عبدالجبار خان یعنی ڈاکٹر خان صاحب کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا. جون 1947 میں باچا خان نے خدائی خدمت گار کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ برطانوی حکام کو ایک قرارداد جاری کی جس میں انہوں نے پشتونوں کے لیے پشتونستان ایک آزاد ریاست کے انتخاب کا مطالبہ کیا. باچا خان قیام پاکستان سے پہلے ایسا ریفرنڈم چاہتے تھے جس میں ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ پشتونستان کے لیے تیسری آپشن بھی موجود ہوتی، جبکہ برطانوی حکومت نے اس قرارداد کے مطالبات کو ماننے سے کھلے عام انکار کر دیا. صوبہ سرحد کو ہندوستان میں شامل کیا جائے یا پاکستان میں، اس کے لیے 1947 میں ایک ریفرنڈم ہوا جس کا باچا خان نے اور ان کے بڑے بھائی عبدالجبار خان نے بائیکاٹ کر دیا. اس کے باوجود اگست 1947 میں برطانوی حکومت سے آزادی کے بعد باچا خان نے پاکستان کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا. قومی اسمبلی کا حصہ تھے اور اب وہ پاکستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے یعنی NWFP صوبہ سرحد میں قیام پذیر رہے. قیام پاکستان کے بعد خان عبدالجبار خان یعنی باچا خان کے بڑے بھائی ڈاکٹر خان صاحب یہ 8 روز تک وزیر اعلیٰ رہے. دارالحکومت کراچی میں باچا خان نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور پشاور میں خدائی خدمت گار کے دفتر آنے کی دعوت بھی دی، مگر اس وقت کے مسلم لیگی رہنما عبدالقیوم خان نے مداخلت اور قائد اعظم کے پشاور جانے سے انہیں روک دیا کہ خان عبدالغفار خان نے ان کے لیے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. اور اسی دوران ڈاکٹر خان صاحب باچا خان کے بھائی کی حکومت کو بھی ختم کر دیا گیا اور مسلم لیگ کے خان عبدالقیوم خان کو صوبہ سرحد کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا اور باچا خان کو 1954 تک اگلے 6 سال تک قید کر دیا گیا اور ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام لگایا. عدم تشدد سے وابستگی کے باوجود انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی
اور پاکستان کے مختلف جیلوں میں بھیجا گیا، جس میں بدنام زمانہ، حیدرآباد سینٹرل جیل بھی شامل ہے۔ آزادی کے بعد پاکستانی حکومت نے خدائی خدمت گار تحریک اور پشتون قوم کی خود مختاری کے مطالبے کو اپنی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھا، اور اس میں جو بچا کچا تھا اسے بھی تباہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور ملکی تاریخ کے لیے اس کی یاد کو کچھ عرصہ پہلے تک صاف کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ 1956 میں جب پاکستان کو 1 یونٹ بنانے پر احتجاج ہوا تو اس کے بعد انہیں پھر گرفتار کیا گیا، اور افسوس کی بات تو یہ تھی کہ 1958 کو لاہور میں خان عبدالجبار خان یعنی ان کے بھائی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ باچا خان کے علاوہ ان کے بیٹے غنی خان جو کہ ایک مشہور فلسفی شاعر تھے، ان کو بھی ان کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے کئی بار جیل کا اور قید کا سامنا کرنا پڑا۔ حالانکہ انہوں نے سیاست ترک کر دی تھی، لیکن 1948 سے 1954 تک ملک بھر کی مختلف جیلوں میں وہ قید رہے۔ باچا خان 1964 تک جیل میں رہے، لیکن ان کو رہائی تب ہی ملی جب ان کی صحت بری طرح خراب ہوئی اور لندن علاج کے لیے گئے۔ پھر وہ پاکستان آنے کے بجائے افغانستان میں جلا وطنی کاٹنے لگے۔ 1964 کو جب ان کے بیٹے عبدالولی خان نے بلوچستان میں الیکشن جیتا تو باچا خان واپس آ گئے، مگر 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں ان کو ملتان سے پھر گرفتار کیا۔ نیلسن منڈیلا کی طرح انہوں نے اپنی زندگی کے 37 ایئرز قید اور جیلوں میں گزارے۔ پشتون سیاست کے علمبردار، عدم تشدد کا درس دینے والے۔ 1969 میں گاندھی کی سالگرہ کے موقع پر باچا خان کو دعوت نامہ بھیجا گیا، تاہم ان کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا۔ افغانستان میں جلا وطنی کاٹنے والا باچا خان، افغان سرکار نے ان کا پاسپورٹ جاری کرنے کی پیشکش کی۔ دوسری طرف انڈین گورنمنٹ نے پیغام بھجوایا کہ یہاں آنے کے لیے آپ کو پاسپورٹ یا ویزا کی ضرورت نہیں، لیکن باچا خان نے اس موقع پر انکار کر دیا اور کہا میں صرف پاکستان کے پاسپورٹ سے سفر کروں گا۔ باچا خان کو ان کی خدمات کی وجہ سے 1985 میں انڈین نیشنل کانگریس کی سالگرہ کی تقریب میں انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا اور انہیں بھارت کا سب سے بڑا سول ایوارڈ بھارت رتنا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ باچا خان کی وفات 1988 میں ہوئی اور ان کو ان کی وصیت کے مطابق جلال آباد افغانستان میں دفن کیا گیا۔ پشتون قوم کے اس عظیم لیڈر کی جنازے میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ پشاور سے جلال آباد کی طرف انہوں نے مارچ کیا، جس میں 2 بم دھماکے بھی ہوئے اور جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے باچا خان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پشاور گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے سیکیورٹی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کی حاضری روکنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف افغانستان میں خانہ جنگی کے باوجود جنازے کی اجازت دینے کے لیے انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا تھا۔ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ تمام پاکستانی باچا خان کے خلاف ہیں، تاہم کچھ ایسے بھی ہیں جو ان کے بارے میں منفی خیالات رکھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو اسے پاکستان کی علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ باچا خان کی ہندوستان کی حمایت مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو جیسے ہندوستانی قوم پرست رہنماؤں کے ساتھ ان کے اتحاد کو بھی کچھ پاکستانی منفی طور پر دیکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ باچا خان کی سیاست میں عدم تشدد کا فلسفہ اور سماجی اصطلاحات پاکستان کے کچھ حصوں میں روایتی نظام کے لیے واقعی ایک چیلنج تھا اور ہے۔ پاکستانی معاشرے کے کچھ عناصر اسے اپنے مفادات کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور ان کی میراث اور ساکھ کو داغدار کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ یہ باچا خان کی علیحدہ پشتون ریاست کے قیام کا نظریہ اور ان کی شخصیت متنازع رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو باچا خان نے پاکستان کو خون ریزی اور خانہ جنگی سے بچایا ہے۔ اس کے باوجود باچا خان اب بھی بہت سے پاکستانی اور خاص طور پر پشتون برادری کے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ ان کی زندگی اور جدوجہد پر مختلف زبانوں میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ باچا خان نے اپنی زندگی اور سیاسی سفر پر ایک بہت ہی مقبول کتاب لکھی جس کا نام ہے زما جون اور جدوجہد، یعنی میری زندگی اور جدوجہد۔ یہ کتاب بہت ہی مقبول ہے اور اس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ خطے میں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور سماجی بہبود میں ان کی شراکت کو بڑے پیمانے پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگر عالمی سطح کی بات کی جائے تو باچا خان کے عدم تشدد کے فلسفے
ان کی سیاسی سوچ اور انقلابی نظریات، امن، عدم تفریق، سماجی ترقی اور سماجی انصاف کے لیے ان کی وابستگی، پشتونوں کے لیے ان کی خدمات نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ ان کی میراث انہی لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو ایک منصفانہ اور پرامن دنیا کی تعمیر کے خواہاں ہیں، اور ان کے خیالات نے لاتعداد کارکنوں، رہنماؤں اور مفکرین کو متاثر کیا۔ پاکستان میں ان کو غدار کہہ کر ان کی شخصیت اور سیاسی تاریخ کو اتنا داغدار بنایا گیا کہ پاکستان میں لوگ باچا خان کے موضوع پر بات کرنے پر بھی جھجک محسوس کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پوری دنیا میں ان کو امن، عدم تشدد اور سماجی انصاف کا چیمپئن کہا جاتا ہے۔